الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ ناظرین محترم، آج ہمارے فہم دین کا 11واں سبق ہے۔ الحمدللہ ابھی تک 10 اسباق میں ہمارے طہارت کے مسائل مکمل ہو چکے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم نماز کے احکام شروع کریں گے۔ ناظرین محترم، نماز کے احکام میں سب سے بنیادی جو چیز ہے، کسی بھی نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا ہے۔ اس لیے آج ہم نماز کے وہ اوقات پڑھیں گے کہ جن کے اندر کسی نماز کو پڑھنا ممنوع ہے یا مکروہ ہے۔ اس کے علاوہ جو نمازوں کے اوقات ہیں وہ عام فہم ہیں، یعنی کہ ہر ایک کو پتہ ہے کہ 5 نمازوں کے کون سے اوقات ہیں، اور نوافل ان جو ابھی اوقات ذکر کیے جائیں گے ان کے علاوہ وہ جائز ہوں گے۔ یومیہ ممنوع اوقات نماز میں پہلا وقت جس کے اندر کوئی نماز پڑھنا مکروہ ہے وہ صبح صادق ہونے کے بعد سے لے کر فجر کی نماز سے پہلے اور فجر کی نماز کے بعد سورج طلوع ہونے تک۔ ان اوقات میں فجر کی نماز سے پہلے فجر کی 2 سنتوں کے علاوہ کوئی اور نفل پڑھنا، اور اسی طرح فجر کی نماز کے بعد سورج طلوع ہونے تک کوئی نفل پڑھنا، یہ نفل نماز مکروہ ہے۔ صبح صادق سے مراد یعنی جس طرح آج کل ہم سحری جس وقت بند کرتے ہیں اس کے وہ وقت مراد ہے کہ اس وقت کو صبح صادق کہتے ہیں، یعنی فجر کی نماز کا وقت جب شروع ہو جاتا ہے تو اس وقت سے لے کر فجر کی نماز سے پہلے تک نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ نمبر 2، عصر کی نماز کے بعد غروب شمس تک صرف نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اگر کوئی شخص فرض قضا کرنا چاہے یا سجدہ تلاوت کرنا چاہے یا کوئی شخص نماز جنازہ ادا کرنا چاہے تو اس کی اجازت ہے۔ تو یہ 2 اوقات ایسے ہیں، فجر کی نماز سے پہلے اور بعد والا اور عصر کی نماز کے بعد والا، ان اوقات میں صرف نفل نماز مکروہ ہے۔ اگر کوئی شخص قضا نماز پڑھنا چاہے، سجدہ تلاوت ادا کرنا چاہے، نماز جنازہ ادا کرنا چاہے تو اس کی اجازت ہے۔ ناظرین محترم، اس کے علاوہ 3 اوقات ہیں، ایک سورج طلوع ہونے کا وقت ہے، ایک زوال شمس کا وقت ہے جس وقت سورج بالکل درمیان میں آ جاتا ہے، اور تیسرا وقت غروب شمس کا ہے جس وقت سورج غروب ہوتا ہے۔ یہ 3 اوقات ایسے ہیں کہ ان 3 اوقات میں کوئی بھی نماز جائز نہیں، نہ ہی قضا، نہ ہی نفل، نہ ہی سجدہ تلاوت، نہ ہی نماز جنازہ۔ البتہ اگر کوئی چیز واجب ہی ان 3 اوقات میں ہو تو اس کو کراہت کے ساتھ ادا کرنا جائز ہے۔ مثلا سجدہ تلاوت کوئی تلاوت کرتے ہوئے بالکل بعین ہی سورج غروب ہوتے ہوئے یا سورج طلوع ہوتے ہوئے یا زوال کے وقت پہنچا تھا سجدہ تلاوت پر، تو چونکہ سجدہ تلاوت واجب ہی اس وقت میں ہوا ہے تو اس کو کراہت کے ساتھ ادا کرنا جائز ہے۔ اسی طرح نماز جنازہ اگر اسی وقت میں آ جائے اور تو اس کو بھی کراہت کے ساتھ ادا کرنا جائز ہے، اور اسی طرح اسی دن کے عصر کی نماز غروب آفتاب کے وقت ادا کرنا جائز ہے۔ اس کے علاوہ اگر گزشتہ کسی دن کے عصر کی نماز فوت ہو تو وہ اس دن غروب آفتاب کے وقت اس کو ادا کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی مختلف ممنوع اوقات ہیں کہ جن کے اندر کوئی نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ نمبر 1، جمعہ کے دن خطبہ کے وقت یعنی عربی کا جو خطبہ ہوتا ہے اس وقت سنت اور نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ نمبر 2، اقامت کے دوران، لیکن فجر کی سنتیں اقامت کے بعد فجر کی نماز ملنے کے یقین کے ساتھ جائز ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص فجر کی نماز کی اقامت ہو جائے اور اس نے فجر کی سنتیں نہ پڑھی ہوں تو وہ اقامت ہونے کے بعد بھی فجر کی سنتیں پڑھ سکتا ہے، لیکن اس یقین کے ساتھ اس کو یہ یقین ہو کہ میں فجر کی سنتیں پڑھنے میں شروع ہوں گا تو میں فجر کی نماز امام صاحب کے ساتھ آخری قاعدے میں مل لوں گا۔ تو اگر اس کو یہ یقین ہو تو وہ فجر کی 2 سنتیں پڑھ لے، اور اگر یقین نہ ہو تو فجر کی 2 سنتیں چھوڑ کر امام کے ساتھ جماعت میں شریک ہو جائے۔ لیکن فجر کی جو سنتیں جب جماعت شروع ہو جائے جو ہم نے پڑھنی ہے تو وہ جماعت سے جہاں پر امام صاحب جماعت کروا رہے ہیں بہت زیادہ ہٹ کے، جتنا زیادہ دور ہو سکتا ہو انسان اس سے ہٹ کر فجر کی 2 سنتیں ادا کی جائیں، وہاں پر قریب میں پڑھنا یہ درست نہیں ہے، تھوڑا زیادہ فاصلے پہ ہٹ کر 2 سنتوں کو ادا کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ظہر کی 4 سنتیں جو ہیں اقامت شروع ہونے کے بعد ان کو شروع کرنا جائز نہیں۔ اس طرح باقی جو 4 نمازیں ہیں جب ان کی اقامت شروع ہو جائے تو اس وقت کوئی نفل یا کوئی سنت شروع کرنا یہ مکروہ ہے۔ لیکن اگر کسی شخص نے ظہر کی سنتیں شروع کر دیں اور اس کے بعد ظہر کی نماز کھڑی ہو گئی تو ایسی صورت میں دیکھا جائے گا کہ اس نے پہلی رکعت کا سجدہ کر لیا ہے یا نہیں۔ اگر پہلی رکعت کا سجدہ کر لیا ہے تو ایسی صورت میں اس کے ساتھ دوسری رکعت ملا کر بس 2 رکعتوں کے بعد سلام پھیر دیں، یہ 2 رکعتیں اس کی نفل ہو جائیں گی، اور ظہر کی نماز کے بعد 4 رکعت مستقل 4 سنتیں ادا کرے گا۔ لیکن اگر 2 سنتیں مکمل کرنے کے بعد یہ تیسری کے لیے کھڑا ہو گیا تھا اور تیسری کا سجدہ ابھی تک نہیں کیا تھا تو اس وقت بھی یہی حکم ہے کہ واپس آ جائے اور بیٹھ کر 2 رکعتیں مکمل کر لے، سلام پھیر دے اور اٹھ کے جماعت کے ساتھ شریک ہو جائے۔ لیکن اگر تیسری رکعت کو بھی اس نے سجدے کے ساتھ مقید کر دیا، تیسری رکعت میں سجدہ کر لیا، تو اب ایسی صورت میں تیسری کے ساتھ چوتھی رکعت ملا کر پوری 4 سنتیں پڑھ کر پھر جماعت کے ساتھ شریک ہوگا۔
نمبر 3، نماز عید سے پہلے نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے، یعنی فجر کی نماز سے لے کر نماز عید تک کا جو وقت ہوتا ہے اس وقت میں نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اس طرح نماز عید کے بعد عیدگاہ میں یا مسجد میں جہاں عید کی نماز ہوئی ہو وہاں پر نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ نمبر 4، کھانا موجود ہو اور سخت بھوک ہو تو اس وقت بھی نفل نماز یا کوئی نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے، اس لیے کہ اس وقت جب آدمی کو بھوک لگی ہوگی وہ نماز میں کھڑا ہوگا تو اس کی توجہ نماز کی طرف نہیں ہوگی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی صورت میں منع کیا کہ اگر کھانا موجود ہو، بھوک لگی ہے تو کھانا کھا لو، نماز بعد میں ادا کر لینا۔ نمبر 5، پیشاب وغیرہ کا تقاضا ہو تو اس وقت نماز پڑھنا مکروہ ہے، کیونکہ ایسی صورت میں انسان کی توجہ نماز کی طرف نہیں ہو سکتی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔